یہ بزدلی تھی یا حکمت تھی؟ زور سے بولے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی عالم دین کسی مسئلے پر اس لیے حکمتاً کلام نہیں کرتا کہ اسے اپر لیول پہ کام کرنے کی صورت میں نظر آتا ہے کہ آواز اٹھانا اتنے مؤثر نہیں ہوگا، جب اس کا ریئیکشن آئے گا، رسپانس آئے گا، تو جو ہو رہا ہے کام دین کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ حکمتاً جب خاموش ہوتا ہے تو ہمارے جوشیلے طبقے اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کی اپنی سوچ و فکر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ ہے پی پی ہمیں ٹی ٹی. ٹی ٹی مینس ٹناٹن اور پی پی مانے پلپلے. یار یہ کیسے علماء ہیں؟ خاموش ہیں علماء، انہیں بولنا چاہیے. اور ہم جیسوں کو تو بہت ہی بولتے ہیں. آپ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر؟ فلاں مسئلے پہ کیوں نہیں بولتے، فلاں پہ کیوں نہیں بولتے؟ تو میں جواب میں بالکل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بھائی میں تو چنے کی ریڑھی لگا کے کھا رہا ہوں اور جھک مار رہا ہوں. جتنا درد آپ کے دل میں نہ آؤ، میں تمہیں اکیڈمی میں مفت میں عالم بناتا ہوں، عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، تمہیں کیمرہ فیسنگ سکھاؤں گا، بیان سکھاؤں گا، تمہیں میں میڈیا تک آنے کی رسائی آسان کر دوں گا. تم بیٹھو اور جو کام میں نہیں کر سکتا تم کرو. آؤ. پھر وہ جیسے غبارے کے اندر بہت بڑا غبارہ نا، ایک دم کھول دو نیچے، پھر وہ ہوا نکل جاتی ہے. یعنی دوسروں پہ اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ او بھائی تم کیوں نہیں کر رہے؟ تم کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہو، ایش دوستوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، فیس بک میں لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم پکنک منانے کے لیے پیدا ہوئے ہو. غزہ میں اگر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تم ہنس ہنس کے ناشتے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. سارا کام علماء کرے. کیوں؟ دین اگر آپ کا ہے تو پھر آپ کو بھی آگے بڑھ کر آنا ہوگا. لیکن نہیں صاحب، یہ علماء کیوں نہیں کر رہے؟ سارا ٹھیکہ علماء کو دے کر یہ ماشاءاللہ ٹھیکیدار سکون کا سانس لیتا ہے. ہم نے اپنی خدمت دین کا حق ادا کر دیا، کیونکہ 4 علماء کی میں نے بے عزتی کی ہے، ان کو ذلیل کیا ہے سوشل میڈیا پر، اور اچھی طریقے سے واٹس ایپ کیا کہ تم لوگ چھک مار رہے ہو، مر جا رہے ہو. علماء ہم تمہیں بتاتے ہیں کھلا خط علماء کے نام. او بھائی تو یہ کھلا اور بند خط اپنے پاس رکھ، آج کام کر لو نا یار. دوسروں کے اوپر اٹیک کرنے کے بجائے. اب ہم آپ کو یہ میں اسی لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بہت سے علماء، بہت سے مشائخ بہت سارے معاملات میں خاموش رہتے ہیں. اس کو بزدلی پر محمول مت کیا کریں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں جب تک ہم چھوٹے تھے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ماں باپ کسی سے مل رہے ہیں، کسی سے کہتے ہیں مجھ سے نہیں ملیں گے، اس شادی کے اندر اتنا دینا ہے، اس میں اتنا نہیں دینا ہے. ہم پاکٹ منی مانگتے تھے، کبھی بہت ہی کم ملتا تھا، کبھی متوسط مل جاتا تھا، کبھی منع کر دیا کرتے تھے. ہم خواہشات کے اظہار کرتے، چیز دلا دیں، وہ کہتے کہ نہیں تمہیں نہیں دلائی جائے. تو ہمارے دل میں شکوہ بیدار ہوتا تھا، یہ کیا ہے، یہ ماں باپ ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمیں دیتے نہیں، ہر خواہش منع کر دیتے. اس کے بعد جب ہم خود باپ بن گئے تو ہر چیز سمجھ میں آ گئی کہ ارے یار یہ ہوتی ہے سوچ و فکر. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو نیچے لیول پر ہوتا ہے نا، اسے اوپر لیول والے کی نہ تو اس کو تھنکنگ کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، مجھے بتاؤ. اگر آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ سب کچھ جانتے ہیں، نہیں. ابھی آپ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کی تو شاید میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن باہر بہت سارے اس کی اے بی سی بھی نہیں جانتے ہوں. جس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر مضبوط اور بڑی طاقتیں آپ کی ملک کی سیاست کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں، اور کوئی ایک فریق اگر ابھر کر سامنے آئے اور وہ ان کی اس سیاست کے خلاف کام کر رہا ہو تو اس کی آواز کو بڑے آرام سے دبا دیا جاتا ہے. وہ بھی آپ نہیں جانتے. جو کام کر رہے ہیں اپر لیول پر، خدا را ان کو کام کرنے دیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر نظر ڈالیے. آپ نے مدینہ مکہ المکرمہ میں اعلان سے منع کیا کہ اعلان اسلام مت کرو. جب آپ نے خود ہجرت فرمائی تو کیا ببانگے دوہل نکلے تھے، آؤ لڑو میرے ساتھ، کون میرے سامنے آئے گا؟ نا. رات کے آخری پہر میں بالکل چپ چاپ صدیق اکبر کے ساتھ اونٹوں پہ سوار ہو کے آپ نکلے خاموشی کے ساتھ. کیوں؟ بزدل تھے؟ بولے یہ حکمت تھی. آپ نے سنا ہے جب آپ غار ثور کے اندر تھے، کافر اوپر سے گزر رہے تھے، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ عنقریب ان کی نگاہ پڑ جائے گی. سرکار نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. وہاں بھی یہ تو نہیں کہتے کہ پاؤں پکڑ کے کھینچ لے گے، ایک کو اندر کھینچ لو، دن دن چھکا چھک صدیق اکبر نے گھوسے مار کے اس کو مار دیا ہو. نہ، چپ بیٹھو، نکل جانے دو اس کو، آگے نکل جانے دو. حالانکہ پہاڑ پہ پورا جتھا تو نہیں تھا، ایک آدمی تھا، شور مچا دیتا. میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی. بتائیں یہ بزدلی تھی یا حکمت تھی؟
پھر مدینہ منورہ سرکار تشریف لائے، یہود موجود تھے، منافقین موجود تھے،